نہیں چلو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ حجرات مدنی ہے اور اس میں 18 آیتیں اور 2 رکوع ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. یہ طوال مفصل میں پہلی صورت ہے. حجرات سے نازعات تک کی صورتیں طوال مفصل کہلاتی ہیں. بعد نے سورت کاف کو پہلی صورت قرار دیا ہے. ابن کثیر و فتح القدیر ان کا فجر کی نماز میں پڑھنا مسنون و مستحب ہے اور عبسہ سے سورۃ الشمس تک اوساط مفصل اور سورۃ الضحیٰ سے والناس تک قصار مفصل ہیں. ظہر اور عشاء میں اوساط اور مغرب میں قصار پڑھنی مستحب ہیں. مغرب قصار نا فجر زینا. اس کا مطلب ہے کہ دین کے معاملے میں اپنے طور پر کوئی فیصلہ نہ کرو، نہ اپنی سمجھ اور رائے کو ترجیح دو، بلکہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اپنی طرف سے دین میں اضافہ یا بدعات کی ایجاد اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی ناپاک جسارت ہے جو کسی بھی صاحب ایمان کے لائق نہیں. اسی طرح کوئی فتویٰ قرآن و حدیث میں غور و فکر کے بغیر نہ دیا جائے اور دینے کے بعد اگر اس کا نص شرعی کے خلاف ہونا واضح ہو جائے تو اس پر اصرار بھی اس آیت میں دیے گئے حکم کے منافی ہے. مومن کی شان مومن کی شان تو اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے سامنے سر تسلیم و اطاعت خم کر دینا ہے، نہ کہ ان کے مقابلے میں اپنی بات پر یا کسی امام کی رائے پر اڑے رہنا. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس ادب و تعظیم اور احترام و تکریم کا بیان ہے جو ہر مسلمان سے مطلوب ہے. پہلا ادب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جب تم آپس میں گفتگو کرو تو تمہاری آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت ہے بین لا ترفعوا اصواتکم دیوا نوٹپ اور اسی لا تقدم بین یدی اللہ ورسولہ دینا دیوار میں نہیں پتا کریں عمر سے دھاتا تھا. یعنی قرآن و حدیث میں غور و فکر کے بغیر نہ دیا جا کوئی فتویٰ نہ دیا یعنی پورا مطمئن بھی بڑا حالت ہے. تفضیل آئے اور بھی کاش ہوئی میرے ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا ايها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ ہو. دوسرا ادب جب خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرو تو نہایت وقار اور سکون سے کرو. اسی طرح اونچی اونچی آواز سے نہ کرو جس طرح تم آپس میں بے تکلفی سے ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو.
بعد نے کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا محمد یا احمد نہ کہو، بلکہ ادب سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہو کر خطاب کرو۔ اگر ادب و احترام کے ان تقاضوں کو ملحوظ نہ رکھو گے تو بے ادبی کا احتمال ہے، جس سے بے شعوری میں تمہارے عمل برباد ہو سکتے ہیں۔ اس آیت کی شان نزول کے لیے دیکھیے صحیح بخاری تفسیر سورۃ حجرات، تاہم حکم کے اعتبار سے یہ عام ہے۔ اس میں ان لوگوں کی تعریف ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و جلالت کا خیال رکھتے ہوئے اپنی آوازیں پست رکھتے تھے۔ یہ آیت قبیلہ بنو تمیم کے بعد اعرابیوں گوار قسم کے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی، جنہوں نے ایک روز دوپہر کے وقت، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیلولے کا وقت تھا، حجرے سے باہر کھڑے ہو کر عامیانہ انداز سے یا محمد کی آوازیں لگائیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی اکثریت بے عقل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت شان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کے تقاضوں کا خیال نہ رکھنا بے عقلی ہے۔ یہ حجرت منع ہے ہاں ورشين اللغات يعني إدراءات یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کا انتظار کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ندا دینے میں جلد بازی نہ کرتے تو دین و دنیا دونوں لحاظ سے بہتر ہوتا۔ اس لیے مؤاخذہ نہیں فرمایا بلکہ آئندہ کے لیے ادب و تعظیم کی تاکید بیان فرما دی۔ یہ آیت اکثر مفسرین کے نزدیک حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مستلق کے صدقات وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ آیت ہے نا ادھر سے یا الذین جاءکم فاسق چلو یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ یکی کتر دون فتح کا یا گال وربیے تو اللہ تولی فت کروا نہیں بندہ کروا پتہ تھوڑا کال ایک دم سے مچی ہوتا صبر کرو پورا تحقیق کر گڈا دنیا میں صحیح صحیح آیت ہے ابھی وجات کا چیز ہے ولید بن عقبہ ولید بن عقبہ چکر ہاں۔ یہ آیت اکثر مفسرین کے نزدیک حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مستلق کے صدقات وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن انہوں نے آ کر یوں ہی رپورٹ دے دی کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف فوج کشی کا ارادہ فرما لیا۔ تاہم پھر پتہ لگ گیا کہ یہ بات غلط تھی اور ولید رضی اللہ تو وہاں گئے ہی نہیں۔ تو وہاں گئے نہیں، لیکن سند اور امر واقعہ دونوں اعتبار سے یہ روایت صحیح نہیں ہے، اس لیے اسے ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چسپاں کرنا صحیح نہیں ہے۔ تاہم شان نزول کی بحث سے قطع نظر اس میں ایک نہایت ہی اہم اصول بیان فرمایا گیا ہے جس کی انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر نہایت اہمیت ہے۔ ہر فرد اور ہر حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے پاس جو بھی خبر یا اطلاع آئے، بالخصوص بد کردار، فاسق اور مفسد قسم کے لوگوں کی طرف سے، تو پہلے اس کی تحقیق کی جائے تاکہ غلط فہمی میں کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو، جلد بازیوں کے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی تعظیم اور اطاعت کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے مصالح زیادہ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ ان پر وحی اترتی ہے، پس تم ان کے پیچھے چلو، ان کو اپنے پیچھے چلانے کی کوشش مت کرو، اس لیے کہ اگر وہ تمہاری پسندگی باتیں ماننا شروع کر دیں تو اس سے تو
تو اس سے تم خود ہی زیادہ مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ جیسے دوسرے مقام پر فرمایا وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ۔ یہ آیت بھی صحابہ کرام رضی اللہ کی فضیلت، ان کے ایمان اور ان کے رشد و ہدایت پر ہونے کی واضح دلیل ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ اور اس صلح کا طریقہ یہ ہے کہ انہیں قرآن و حدیث کی طرف بلایا جائے، یعنی ان کی روشنی میں ان کی اختلافات کا حل تلاش کیا جائے۔ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن یعنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق اپنا اختلاف دور کرنے پر آمدہ نہ ہو، بلکہ بغاوت کی روش اختیار کرے، تو دوسرے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب مل کر بغاوت کرنے والے گروہ سے لڑائی کریں تاکہ وہ اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے۔ یعنی باغی گروہ بغاوت سے باز آ جائے تو پھر عدل کے ساتھ یعنی قرآن و حدیث کی روشنی میں دونوں گروہوں کے درمیان صلح کرا دی جائے، اور ہر معاملے میں انصاف کرو، اس لیے کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اور اس کے یہ پسند اس بات کو مستلزم ہے کہ وہ انصاف کرنے والوں کو بہترین جزا سے نوازے گا۔ یہ پچھلے حکم کی ہی تاکید ہے، یعنی جب مومن سب آپس میں بھائی بھائی ہیں تو ان سب کی اصل ایمان ہوئی، اس لیے اس اصل کی اہمیت کا تقاضا ہے کہ ایک ہی دین پر ایمان رکھنے والے آپس میں نہ لڑیں، بلکہ ایک دوسرے کے دست و بازو، ہمدرد و غم گسار اور مؤنس و خیر خواہ بن کر رہیں، اور کبھی غلط فہمی سے ان کے درمیان بعد اور نفرت پیدا ہو جائے تو اسے دور کر کے انہیں آپس میں دوبارہ جوڑ دیا جائے، اور ہر معاملے میں اللہ سے ڈرو، شاید اس کی وجہ سے تم اللہ کی رحمت کے مستحق قرار پا جاؤ۔ امید والی بات مخاطب کے اعتبار سے ہے، ورنہ اللہ کی رحمت و اہل ایمان و تقوی کے لیے یقینی ہے۔ اس آیات میں باغی گروہ سے قتال کا حکم ہے، درحالانہ کہ حدیث میں مسلمان سے قتال کو کفر کہا گیا ہے، تو یہ کفر اس وقت ہوگا جب بلا وجہ مسلمان سے قتال کیا جائے، لیکن اس قتال کی بنیاد اگر بغاوت ہے تو یہ قتال نہ صرف جائز ہے بلکہ اس کا حکم دیا گیا ہے جو تاکید و استحباب پر دال ہے۔ اسی طرح باغی گروہ کو قرآن نے مؤمن ہی قرار دیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ صرف بغاوت سے جو کبیرہ گناہ ہے وہ گروہ ایمان سے خارج نہیں ہوگا، جیسا کہ خوارج اور بعض معتزلہ کا عقیدہ ہے کہ مرتکب کبائر ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب بعض نہایت اہم اخلاقی ہدایت مسلمانوں کو دی جا رہی ہیں۔ ایک شخص دوسرے کسی شخص کا استہزاء یعنی اس سے مسخر اپن اسی وقت کرتا ہے جب وہ اپنے کو اس سے بہتر اور اس کو اپنے سے حقیر اور کمتر سمجھاتا ہے، حالانکہ اللہ کے ہاں ایمان و عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے اور کون نہیں، اس کا علم صرف اللہ کو ہے، اس لیے اپنے کو بہتر اور دوسروں کو کمتر سمجھنے کا کوئی جواز ہی نہیں ہے۔ بنا پر آیت میں اس سے منع فرما دیا گیا ہے،
اور کہتے ہیں کہ عورتوں میں یہ اخلاقی بیماری زیادہ ہوتی ہے، اس لیے عورتوں کو الگ ذکر کر کے انہیں بھی بطور خاص اس سے روک دیا گیا ہے۔ اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگوں کو حقیر سمجھنے کو کبر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ الکبر بطر الحق وغمط الناس، اور کبر اللہ کو نہایت ہی ناپسند ہے، یعنی ایک دوسرے پر طعنہ زنی مت کرو، مثلا تو فلاں کا بیٹا ہے، تیری ماں ایسی ویسی ہے، تو فلاں خاندان کا ہے نا وغیرہ، یعنی اپنے طور پر زالہ نہیں چیزگا زیادہ زیادہ بیماری ہیں یہ زالہ آیت نوات ہے۔ اچھا زیادہ یا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن واضح ہے نوات کا عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون۔ زارہ ہے سر نوات ادھر پر یعنی اپنی طور پر استہزاء تحقیر کے لوگوں کے ایسے نام رکھ لینا جو انہیں ناپسند ہوں، یا اچھے بھلے ناموں کو پکار کر بولا، یہ تنابز بالالقاب ہے جس کی یہاں ممانعت کی گئی ہے۔ یعنی اس طرح نام پکار کر یا برے نام تجویز کر کے بلانا، یا قبول اسلام اور توبہ کے بعد اس سے سابقہ دین یا گناہ کی طرف منسوب کر کے خطاب کرنا، مثلا اے کافر، اے زانی یا شرابی وغیرہ، یہ بہت برا کام ہے۔ الاسم یہاں ذکر ہے کہ معنی ہے میں، یعنی بئس الاسم الذی یذکر بالفسق بعد دخول فی الایمان، البتہ اس سے بعد وہ صفاتی نام بعد حضرات کے نزدیک مستثنی ہے جو کسی کے لیے مشہور ہو جائیں اور وہ اس پر اپنے دل میں رنج بھی محسوس نہ کریں، جیسے لنگڑے پن کی وجہ سے کسی کا نام لنگڑا پڑ جائے، کالے رنگ کی بنا پر کالیا یا کالو مشہور ہو جائے وغیرہ۔ دن کے معنی گمان کرنا، مطلب ہے کہ اہل خیر و اہل اصلاح و تقوی کے بارے میں ایسے گمان رکھنا جو بے اصل ہوں اور تہمت و افتراء کے ضمن میں آتے ہوں، اس لیے اس کا ترجمہ بدگمانی کیا جاتا ہے، اور حدیث میں اس کو کذب الحدیث سے سب سے بڑا جھوٹ کہہ کر اس سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ ایاکم الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير۔ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم۔ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات والأرض۔ ورنہ فسق و فجور میں مبتلا لوگوں سے ان کے گناہوں کی وجہ سے اور ان کے گناہوں پر بدگمانی رکھنا یہ وہ بدگمانی نہیں ہے جیسے یہاں گناہ کہا گیا ہے، اور اس سے اجتناب کی تاکید کی گئی ہے۔ ان ظن القبیح بمن ظاہر الخیر لا يجوز وانه لا حرج في ظن القبیح بمن ظاہر القبیح، یعنی اس توہ میں رہنا کہ کوئی خامی یا عیب معلوم ہو جائے تاکہ اس سے بدنام کیا جائے، یہ تجسس ہے جو منع ہے، اور حدیث میں بھی اس سے منع کیا گیا ہے، بلکہ حکم دیا گیا کہ اگر کسی کی
خامی کوتاہی تمہارے علم میں آ جائے تو اس کی پردہ پوشی کرو، نہ کہ اسے لوگوں کے سامنے بیان کرتے پھرو، بلکہ یہ جستجو کر کے عیب تلاش کرو۔ آج کل حریت اور آزادی کا بڑا چرچا ہے۔ اسلام نے بھی تجسس سے روک کر انسان کی حریت اور آزادی کو تسلیم کیا ہے، لیکن اس وقت تک جب تک وہ کھلے عام بے حیائی کا ارتکاب نہ کرے یا جب تک دوسروں کے لیے ایذا کا باعث نہ ہو۔ مغرب نے مطلق آزادی کا درس دے کر لوگوں کو فساد و عام کی اجازت دے دی ہے، جس سے معاشرے کا تمام امن و سکون برباد ہو گیا ہے۔ غیب کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کے سامنے کسی کی برائیوں اور کوتاہیوں کا ذکر کیا جائے جیسے وہ برا سمجھے، اور اگر اس کی طرف ایسی باتیں منسوب کی جائیں جو اس کے اندر موجود ہی نہیں ہیں تو وہ بہتان ہے۔ اپنی اپنی جگہ دونوں ہی بڑے جرم ہیں۔ یعنی کسی مسلمان بھائی کی کسی کے سامنے برائی بیان کرنا ایسی ہی ہے جیسے مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ مردار بھائی کا گوشت کھانا تو کوئی پسند نہیں کرتا، لیکن غیب لوگوں کی نہایت مرغوب غذا ہے۔ یعنی آدم و حوا علیہ السلام سے، یعنی تم سب کی اصل ایک ہی ہے، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو۔ مطلب ہے کسی کو محض خاندان اور نسب کی بنا پر فخر کرنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ سب کا نسب حضرت آدم علیہ السلام سے ہی جا کر ملتا ہے۔ شعب کی جمع ہے، برادری یا بڑا قبیلہ، شعب کے بعد قبیلہ، پھر عمارہ، پھر وطن، پھر فیصلہ اور پھر عشیرہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مختلف خاندانوں، برادریوں اور قبیلوں کی تقسیم محض تعارف کے لیے ہے تاکہ آپس میں قوم میں صلہ رحمی کر سکو۔ اس کا مقصد ایک دوسرے پر برتری کا اظہار نہیں ہے، جیسا کہ بدقسمتی سے حسب و نسب کو برتری کی بنیاد بنا لیا گیا ہے، حالانکہ اسلام نے آ کر اس سے منٹایا تھا اور اس سے جاہلیت سے تعبیر کیا تھا۔ یعنی اللہ کے ہاں برتری کا معیار خاندان، قبیلہ اور نسل و نسب نہیں ہے جو کسی انسان کے اختیار میں ہی نہیں ہے، بلکہ یہ معیار تقویٰ ہے جیسا کا اختیار کرنا انسان کے ارادہ اختیار میں ہے۔ یہی آیت ان علماء کی دلیل ہے جو نکاح میں کفایت نسب کو ضروری نہیں سمجھتے اور صرف دین کی بنیاد پر نکاح کو پسند کرتے ہیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک ان اعراب سے مراد بنو اسد اور خزیمہ کے منافقین ہیں، جنہوں نے قحط سالی میں محض صدقات کی وصولی کے لیے یا قتل ہونے اور قیدی بننے کے اندیشے کے پیش نظر زبان سے اسلام کا اظہار کیا تھا۔ ان کے دل ایمان، اعتقاد صحیح اور خلوص نیت سے خالی تھے، لیکن امام بن کثیر کے نزدیک ان سے وہ اعراب بادیہ نشین مراد ہیں جو نئے مسلمان ہوئے تھے اور ایمان ابھی ان کے اندر پوری طرح راسخ نہیں ہوا تھا، لیکن دعویٰ انہوں نے اپنی اصل حیثیت سے بڑھ کر ایمان کا کیا تھا، جس پر انہیں یہ ادب سکھایا گیا کہ پہلے مرتبے پر ہی ایمان کا دعویٰ صحیح نہیں، آہستہ آہستہ ترقی کے بعد تم ایمان کے مرتبے پر پہنچو گے، نہ کہ وہ جو صرف زبان سے اسلام کا اظہار کر دیتے ہیں اور مذکور اعمال کے سر سے کوئی اہتمام ہی نہیں کرتے۔ وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون۔ تعلیم یہاں اعلام اور اخبار کے معنی میں ہے، یعنی آمنا کہہ کر تم اللہ کو اپنے دین ایمان سے آگاہ کر رہے ہو یا اپنے دلوں کی کیفیت اللہ کو بتلا رہے ہو، تو کیا تمہارے دلوں کی کیفیت پر تمہارے ایمان کی حقیقت سے وہ آگاہ نہیں؟ یہی اعراب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ دیکھو ہم مسلمان ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، جبکہ دوسرے عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے برسر بیکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان
کا رد فرماتے ہوئے فرمایا تم اللہ پر اسلام لانے کا احسان مت بتلاؤ، اس لیے کہ اگر تم اخلاص سے مسلمان ہوئے ہو تو اس کا فائدہ تمہیں ہوگا نہ کہ اللہ کو، اس لیے یہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں قبول اسلام کی توفیق دے دی، نہ کہ تمہارا احسان اللہ پر ہے۔ سورۃ الکاف مکی ہے اور اس میں 45 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج۔ یہ سورت مکی ہے نا؟ مکی مدنی ہے؟ مکی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز میں سورۃ الکاف اور اقتربت الساعۃ پڑھا کرتے تھے، ہر جمعے کی خطبے میں بھی پڑھتے تھے۔ امام ابن کثیر فرماتے کہ عیدین اور جمعین میں پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بڑے مجموع میں یہ صورت پڑھا کرتے تھے، کیونکہ اس میں ابتداء خلق، بعث و نشور، معاد و قیام، حساب، جنت، دوزخ، ثواب و عتاب اور ترغیب و ترہیب کا بیان ہے۔ اس کا جواب قسم محذوف ہے، لا تبعثن، تم ضرور قیامت والے دن اٹھے جاؤ گے۔ بعض کہتے ہیں اس کا جواب ما بعد کا مضمون کلام ہے، جس میں نبوت اور معاد کا اثبات ہے، حالانکہ اس میں کوئی تعجب والی بات نہیں ہے۔ ہر نبی اسی قوم کا ایک فرد ہوتا تھا جس میں اس سے مبعوث کیا جاتا تھا۔ اسی حساب سے قریش مکہ کو ڈرانے کے لیے قریش ہی میں سے ایک شخص کو نبوت کے لیے چن لیا گیا، حالانکہ عقلی طور پر اس میں بھی کوئی استحالہ نہیں ہے۔ آگے اس کی کچھ وضاحت ہے، یعنی زمین انسان کے گوشت، ہڈی اور بال وغیرہ کو پوسیدہ کر کے کھا جاتی ہے، یعنی اسے ریزہ کر دیتی ہے۔ وہ نہ صرف ہمارے علم میں ہے بلکہ ہمارے پاس لوح محفوظ میں بھی درج ہے۔ اس لیے ان تمام اجزاء کو جمع کر کے انہیں دوبارہ زندہ کر دینا ہمارے لیے قطعاً مشکل امر نہیں ہے۔ حق سچی بات سے مراد قرآن، اسلام یا نبوت محمدیہ ہے۔ مفہوم سب کا ایک ہی ہے۔ مریض کے معنی مختلط، مضطرب یا متلبس کے ہیں، یعنی ایسا معاملہ جو ان پر مشتبہ ہو گیا ہے، جس سے وہ ایک اجیاؤ میں پڑ گئے ہیں۔ کبھی اسے جادوگر کہتے ہیں، کبھی شاعر اور کبھی کاہن۔ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد۔ یعنی بغیر ستون کے جن کا اس سے کوئی سہارا ہو، یعنی ستاروں سے اس سے مزین کیا۔ اسی طرح کوئی فرق و تفاوت بھی نہیں ہے، جیسے دوسرے مقام پر فرمایا الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ اور بعد نے زوج کے معنی جوڑ کیے ہیں، یعنی ہر قسم کی نباتات اور اشیاء کو جوڑا نر اور مادہ بنایا ہے۔ بہیج کے معنی خوش منظر، شاداب اور حسین،
یعنی آسمان و زمین کی تخلیق اور دیگر اشیاء کا مشاہدہ اور ان کی معرفت ہر اس شخص کے لیے بصیرت و دانائی اور عبرت و نصیحت کا باعث ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ کٹنے والے غلے سے مراد وہ کھیتیاں ہیں جن سے گندم، مکی، جوار، باجرہ، دالیں اور چاول وغیرہ پیدا ہوتے ہیں اور پھر ان کا ذخیرہ کر لیا جاتا ہے۔ باسقات کے معنی ہیں طوالن، شاہقات بلند و بالا تلن، کھجور کا وہ قدر پھل جو پہلے پھل نکلتا ہے۔ نزید کے معنی تاہ پیتا، باغات میں کھجور کا پھل بھی آ جاتا ہے، لیکن اس سے الگ سے بطور خاص ذکر کیا ہے، جس سے کھجور کی وہ اہمیت واضح ہے جو عرب میں اسے حاصل ہے۔ عرب سے تکنا تھی نا، ہاں چونکہ ان کا پیدا بھی سے ہاں زیتون چینا مشہور ہے، فلسطین ہے پیدا کھجی آیت کے نا نخل والنخلت باسقات العطل والنضید، یعنی جس طرح بارش سے مردہ زمین کو زندہ اور شاداب کر دیتے ہیں، اسی طرح قیامت والے دن ہم قبروں سے انسانوں کو زندہ کر کے نکالیں گے۔ اصحاب الرس کی تعین میں مفسرین کے درمیان بہت اختلاف ہے۔ امام بن جریر طبری نے اس قول کو ترجیح دی ہے جس میں انہیں اصحاب الاخدود قرار دیا گیا ہے، جس کا ذکر سورۃ بروج میں ہے۔ تفسیر کے دیکھیے ابن کثیر فتح القدیر سورۃ الفرقان آیت 36، اصحاب الایکہ کے لیے دیکھیے سورۃ الشعراء آیت 176 کا حاشیہ، قوم تبع کے دیکھیے سورۃ دخان آیت 27 کا حاشیہ۔ یعنی ان میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے پیغمبر کو چھٹلایا۔ اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کی طرف سے اپنی تکذیب پر غمگین نہ ہو، اس لیے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے یہی معاملہ کیا۔ دوسرے اہل مکہ کو تنبیہ ہے کہ پچھلی قوموں نے انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کی تو دیکھ لو ان کا کیا انجام ہوا، کیا تم بھی اپنے لیے یہی انجام پسند کرتے ہو؟ اگر یہ انجام پسند نہیں کرتے تو تکذیب کا راستہ چھوڑ دو اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ کہ قیامت والے دن دوبارہ پیدا کرنا ہمارے لیے مشکل ہوگا۔ مطلب یہ کہ جب پہلی مرتبہ پیدا کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں تھا تو دوبارہ زندہ کرنا تو پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان ہے، جیسے دوسرے مقام پر فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ۔ سورۃ الروم 27 آیات، سورۃ یاسین آیات 28، 78، 69، 78، 79 میں بھی یہ مضمون بیان کیا گیا، اور حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے ابن آدم یہ کہہ کر مجھے ایذا پہنچتا ہے کہ اللہ مجھے ہر گز دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے، جس طرح اس نے پہلی مرتبہ مجھے پیدا کیا، حالانکہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا دوسری مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان نہیں ہے۔ یعنی اگر مشکل ہے تو مشکل ہے تو وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَنْ كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَ سَائِقٍ وَشَهِيدٍ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرين هذا ما لدي عتيد فالقياه في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فالقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيت ولكن كان في ضلال بعيد۔ پہلی مرتبہ پیدا کرنا نہ کہ دوسری مرتبہ،
یعنی یہ اللہ کی قدرت کے ممکن نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ انہیں قیامت کے وقوع اور اس میں دوبارہ زندگی کے بارے میں ہی شک ہے۔ یعنی انسان جو کچھ چھپاتا اور دل میں مستور رکھتا ہے وہ سب ہم جانتے ہیں۔ وسوسے دل میں گزرنے والے خیالات کو کہا جاتا ہے، جس کا علم اس انسان کے علاوہ کسی کو نہیں ہوتا، لیکن اللہ ان وسوسوں کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے میری امت سے دل میں گزرنے والے خیالات کو معاف فرما دیا ہے، یعنی ان پر گرفت نہیں فرمائے گا۔ سمجھے تو وسوسے کہ کوئی کاروباری بنانے ہیں داشت تو گفت دام معاف ہے ہاں دفاع کرتے بڑھا کرتا ہاں فرما جب تک وہ زبان سے ان کا اظہار یا ان پر عمل نہ کرے۔ ورید شاہ رگ یا رگ جان کو کہا جاتا ہے، جس کے کٹنے سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ رگ حلق کے ایک کنارے سے انسان کے کندھے تک ہوتی ہے۔ اس قرب سے مراد قرب علمی ہے، یعنی علم کے لحاظ سے ہم انسان کے بالکل بلکہ اتنے قریب ہیں کہ اس کے نفس کی باتوں کو بھی جانتے ہیں۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ نحن سے مراد فرشتے ہیں، یعنی ہمارے فرشتے انسان کی رگ جان سے بھی قریب ہیں، کیونکہ انسان کے دائیں بائیں دو فرشتے ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ وہ انسان کی ہر بات اور عمل کو نوٹ کرتے ہیں۔ یلتقی الملتقیان کے معنی ہیں یأخذان و یثبتان۔ امام شوکافی نے اس کا مطلب بیان کیا کہ ہم انسان کے تمام احوال کو جانتے ہیں، بغیر اس کے کہ ہم ان فرشتوں کے محتاج ہوں جن کو ہم نے انسان کے اعمال بقوا لکھنے کے لیے مقرر کیا ہے۔ یہ فرشتے تو ہم نے صرف اتمام حجت کے لیے مقرر کیے ہیں۔ دو فرشتوں سے مراد بعض کے نزدیک ایک نیکی اور دوسری بدی لکھنے کے لیے، اور بعض کے نزدیک رات اور دن کے فرشتے مراد ہیں۔ رات کے دو فرشتے الگ اور دن کے دو فرشتے الگ۔ رقیب محافظ نگران اور انسان کے قول اور عمل کا انتظار کرنے والا، عتید حاضر اور تیار۔ دوسرے معنی اس کے ہیں موت کی سختی حق کے ساتھ آئے گی۔ یہ موت کے وقت حق واضح اور ان وعدوں کی صداقت ظاہر ہو جاتی ہے جو قیامت اور جنت و دوزخ کے بارے میں انبیاء علیہ السلام کرتے رہے ہیں۔ تحید تمیر عنو و تفر، تو اس موت سے بدکتا اور بھاگتا تھا۔ سائق ہانکنے والا اور شہید گواہ کے بارے میں اختلاف ہے۔ امام بطری کے نزدیک یہ دو فرشتے ہیں، ایک انسان کو محشر تک ہانک کر لانے والا اور دوسرے گواہی دینے والا۔ یعنی فرشتہ انسان کا سارا ریکارڈ سامنے رکھ دے گا اور کہے گا کہ یہ تیری فرد عمل ہے جو کہ میرے پاس تھی۔ اللہ تعالیٰ اس فرد عمل کی روشنی میں انصاف اور فیصلہ فرمائے گا۔ القیاس الشدید تک اللہ کا قول ہے، اس لیے اس نے فوراً میری بات مان لی۔ اگر یہ تیرا مخلص بندہ ہوتا تو میرے بھگوائے میں ہی نہ آتا۔ یہاں قریب قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد وما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول جهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة المتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منه بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص۔ ساتھی سے مراد شیطان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کافروں کے ہم تشکین شیطان کو کہے گا کہ یہاں موقف حساب یا عدالت انصاف میں لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں، نہ اس کا کوئی فائدہ ہی ہے۔
میں نے تو پہلے ہی رسولوں اور کتابوں کے ذریعے سے ان وعیدوں سے تم کو آگاہ کر دیا تھا. یعنی جو وعدے میں نے کیے تھے ان کے خلاف نہیں ہوگا، بلکہ وہ ہر صورت میں پورے ہوں گے. اور اسی اصول کے مطابق تمہارے عذاب کا فیصلہ میری طرف سے ہوا ہے جس میں تبدیل نہیں ہو سکتی، کہ بغیر جرم کے جو انہوں نے نہ کیا ہو اور بغیر گناہ کے جس کا صدور ان سے نہ ہوا ہو میں ان کو عذاب دے دوں. ظلام یہاں ظالم کے معنی میں ہے یا محاورہ بولا گیا ہے، جیسے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص اپنے غلاموں پر بڑا ظلم کرتا تھا، فلاں شخص بڑا ظالم. مقصد مبالغہ نہیں بلکہ صرف اس کی طرف سے ظلم کیے جانے کا اظہار ہوتا ہے، یا مقصود نفی میں مبالغہ ہے، یعنی میں بندوں پر ذرہ بھی ظلم کرنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، میں جہنم کو انسانوں اور جنوں سے بھر دوں گا. اس وعدے کا جب ایفا ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کافر جن و انس کو جہنم میں ڈال دے گا، تو جہنم سے پوچھے گا کہ تو بھر گئی ہے یا نہیں. وہ جواب دے گی کیا کچھ اور بھی ہے، یعنی اگرچہ میں بھر گئی ہوں لیکن یا اللہ تیرے دشمن کے لیے میرے دامن میں اب بھی گنجائش ہے. جہنم سے اللہ تعالیٰ کی یہ گفتگو اور جہنم کا جواب دینا اللہ کی قدرت سے قطعاً بعید نہیں ہے. حدیث میں بھی آتا ہے آگ میں لوگ ڈالے جائیں گے اور جہنم کہے گی حل من مزید، کیا کچھ اور بھی ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں اپنا پیر رکھ دے گا جس سے جہنم پکار اٹھے گی. قط یعنی بس. صحیح بخاری تب سورۃ القاف. اور جنت کے بارے میں آتا ہے کہ جنت میں ابھی خالی جگہ باقی رہ جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نئی مخلوق پیدا فرمائے گا جو وہاں آباد ہوگی. اور بعد نے کہا ہے کہ قیامت جس روز جنت قریب کی کر دی جائے گی دور نہیں ہے، کیونکہ وہ لا محالہ واقع ہو کر رہے گی. اور کل ما ہوا آت فہو قریب، اور جو بھی آنے والی چیز ہے وہ قریب ہی ہے، دور نہیں. یعنی اہل ایمان جب جنت کا اور اس کی نعمتوں کا قریب سے مشاہدہ کریں گے تو کہا جائے گا کہ یہی وہ جنت ہے جس کا وعدہ ہر ادب اور حفیظ سے کیا گیا تھا. وعدہ ہر اواب سے اور حفیظ سے کیا گیا تھا. اواب بہت رجوع کرنے والا، یعنی اللہ کی طرف کثرت سے توبہ استغفار اور تسبیح و ذکر الہی کرنے والا، خلوت میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑانے والا، اور ہر مجلس میں استغفار کرنے والا، حفیظ اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان سے توبہ کرنے والا، یا اللہ کے حقوق اور اس کی نعمتوں کو یاد کر رکھنے والا، اللہ کے امر نواہی کو یاد رکھنے والا، منیب اللہ کی طرف رجوع کرنے والا اور اس کا اطاعت گزار دل، سیاہ بیمانی سلیم، شرک و معصیت کی نجاستوں سے پاک دل. اس سے مراد رب تعالیٰ کا دیدار ہے جو اہل جنت کو نصیب ہوگا، جیسا کہ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ کی تفسیر میں گزرا. فنقبوا فی البلاد، شہروں میں چلے پھرے کا ایک مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ اہل مکہ سے زیادہ تجارت و کاروبار کے لیے مختلف شہروں میں پھرتے تھے، لیکن ہمارا عذاب آیا تو انہیں کہیں پناہ اور رائے فرار نہیں ملی. ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في 6 ايام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يكون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه أدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير.
نحن اعلم بما يقولون وما انت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعید یعنی دل بیدار جو غور و فکر کر کے حقائق کا ادراک کر لے، یعنی توجہ سے وہ وحی الہی سے جس میں گزشتہ امتوں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، یعنی قلب اور دماغ کے لحاظ سے حاضر ہو، اس لیے کہ جو بات کو ہی نہیں سمجھے وہ موجود ہوتے ہوئے بھی ایسے ہیں ایسے نہیں، یعنی صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کر دیا۔ عصر اور فجر کی نماز پڑھنے کی تاکید ہے۔ من تبعیض کے لیے ہے، یعنی رات کے کچھ حصے میں بھی اللہ کی تسبیح کریں یا رات کی نماز تہجد پڑھیں، جیسا دوسرے مقام فرمائے یا من اللیل فتہجد بھی نافلۃ لک، رات کو اٹھ کر نماز تہجد پڑھیں جو آپ کے لیے مزید ثواب کا باعث ہے۔ بعد کہتے ہیں کہ معراج سے قبل مسلمانوں کے لیے صرف فجر اور عصر کی نماز اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد کی نماز بھی فرض تھی۔ معراج کے موقع پر 5 نمازیں فرض کر دی گئیں، پھر فجرہ دیگرہ اور یک کی تہجد، یعنی اللہ کی تسبیح کریں۔ بعد نے اس سے وہ تسبیحات مراد لی ہیں جن کے پڑھنے کی تاکید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازوں کے بعد فرمایا، مثلا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر وغیرہ یہاں کی۔ مگر یہ تسبیحات اس صورت کے نزول کے بہت عرصہ بعد بنائی گئی تھیں۔ بعد نے کہا کہ ادبار السجود سے مراد مغرب کے بعد 2 رکعتیں ہیں، یعنی قیامت کے جو احوال وحی کے ذریعے سے بیان کیے جا رہے ہیں انہیں توجہ سے سنیں۔ یہ پکارنے والا اسرافیل فرشتہ ہوگا یا جبرائیل اور یہ ندا وہ ہوگی جس سے لوگ میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے، یعنی نفخۃ الثانیہ۔ اس سے بعد نے صخرۃ بیت المقدس مراد لیا، کہتے ہیں یہ آسمان کے قریب ترین جگہ ہے، اور بعد کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص یہ آواز اس طرح سنے گا جیسے اس کے قریب سے ہی آواز آ رہی ہے، یہی درست معلوم ہوتا ہے۔ یعنی یہ چیخ، یعنی یہ نفخہ قیامت یقیناً ہوگا جس میں یہ دنیا میں شک کرتے تھے، اور یہی دن قبروں سے زندہ ہو کر نکلے گا ہوگا، یعنی دنیا میں موت سے ہمکار کرنا اور آخرت میں زندہ کر دینا، یہ ہماری کام ہے، اس میں کوئی ہمارا شریک نہیں ہے۔ وہاں ہم ہر شخص کو اس کے عملوں کے مطابق جزا دیں گے، یعنی اس آواز دینے والے کی طرف دوڑیں گے جس نے آواز دی ہو گئی۔ مسرعین الی المنادی الذی ناداہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زمین پھٹے گی تو سب سے پہلے زندہ ہو کر نکلنے والا میں ہوں گا، انا اول من تشکل عنہ الارض، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے مکلف نہیں ہے کہ ان کو ایمان لانے پر مجبور کریں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف تبلیغ و دعوت ہے، وہ کرتے رہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تذکیر سے وہی نصیحت حاصل کرے گا جو اللہ سے اور اس کی وعیدوں سے ڈرتا اور اس کے وعدوں پر یقین رکھتا ہوگا۔ اس لیے حضرت قتادہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم اجعلنا ممن یخاف وعیدک ویرجو موعدک یا رب یا رحیم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے کر جو تیری وعیدوں سے ڈرتے اور تیرے وعدوں کی امیدیں رکھتے ہیں، اے احسان کرنے والا رحم فرمانے والا۔ اس سے مراد ہوائیں ہیں جو مٹی کو اڑا کر بکھیر دیتی ہیں، مٹی وقر ہر وہ، اس لیے اس سے مراد ہوائیں ہیں جو مٹی کو اڑا کر
بکھیر دیتی ہیں۔ وقر ہر وہ بوجھ جس سے کوئی جاندار لے کر چلے، حاملات سے مراد وہ ہوائیں ہیں جو بادل کو اٹھائے ہوئے ہیں، یا پھر وہ بادل ہیں جو پانی کا بوجھ اٹھائے ہوتے ہیں، جیسے جو پائے حمل کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ یہ سمندر آپ وزیر ہے نا؟ ہاں جاری دوسرا نہیں جاری یہ کتری پڑی شمول لگی پڑے گا قصہ ہے۔ اور سورت ذاریات مکی ہے اور اس میں 60 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع والسماء ذات الحبق انکم لفی قول مختلف یؤفک عنہ من افق قتل الخراصون الذین هم فی غمرۃ ساہون یسألون ایان یوم الدین یوم هم على النار یفتنون۔ جڑ کسے نا سمندر عزیری آفر چوزال دومینه آفر زیریه ترتو بارگی اور ورسی بھی رازل پر بھی گئے ترتو ہاں۔ جاریات پانی میں چلنے والی کشتیاں، یسرا آسانی سے، مقسمات اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو کاموں کو تقسیم کر لیتے ہیں، کوئی رحمت کا فرشتہ ہے تو کوئی عذاب کا، کوئی پانی کا ہے تو کوئی سختی یعنی قحط سالی وغیرہ کا، کوئی ہواؤں کا فرشتہ ہے تو کوئی موت اور حوادث کا۔ بعد نے ان سب سے صرف ہوائیں مراد لی ہیں اور ان سب کو ہواؤں کی صفت بنایا ہے، جیسے فاضل مترجم نے بھی اسی کے مطابق ترجمہ کیا ہے، لیکن ہم نے امام ابن کثیر اور امام شوکانی کی تفسیر کے مطابق تشریح کی ہے کہ قسم سے مقصد مقسم علیہ کی سجائی کو بیان کرنا ہوتا ہے، یا بعض دفعہ صرف تاکید مقصود ہوتی ہے اور بعض دفعہ مقسم علیہ کو دلیل کے طور پر پیش کرنا مقصود ہوتا ہے۔ یہاں قسم کی یہی تیسری قسم ہے۔ آگے جواب قسم یہ بیان کیا گیا ہے کہ تم سے جو وعدے کیے جاتے ہیں یقینا وہ سچے ہیں اور قیامت برپا ہو کر رہے گی جس میں انصاف کیا جائے گا۔ یہ ہواؤں کا چلنا، بادلوں کا پانی کو اٹھانا، سمندروں میں کشتیوں کو چلنا اور فرشتوں کو مختلف امور کو سر انجام دینا قیامت کے وقوع پر دلیل ہے، کیونکہ جو ذات یہ سارے کام کرتی ہے جو بظاہر نہایت مشکل اور اسباب عادیہ کے خلاف ہیں، وہی ذات قیامت والے دن تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ بھی کر سکتی ہے۔ دوسرا ترجمہ حسن و جمال اور زینت و رونق والا کیا گیا ہے۔ چاند، سورج کو، کواکب و سیارات، روشن ستارے، اس کی بلندی اور وسعت، یہ سب چیزیں آسمان کی رونق و زینت اور خوبصورتی کا باعث ہیں۔ یعنی اے اہل مکہ، تمہارا کسی بات میں آپس میں اتفاق نہیں ہے، ہمارے پیغمبر کو تم میں سے کوئی جادوگر، کوئی شاعر، کوئی کاہن اور کوئی کذاب کہتا ہے، اسی طرح کوئی قیامت کی بالکل نفی کرتا ہے، کوئی شک کا اظہار۔ علاوہ ازیں ایک طرف اللہ کے خالق اور رازق ہونے کا اعتراف کرتے ہو، دوسری طرف دوسروں کا بھی معبود بنا رکھا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے یا حق سے یعنی بعث و توحید سے یا مطلب ہے کہ مذکورہ اختلافات سے وہ شخص پھیر دیا گیا جیسے اللہ نے اپنی توفیق سے پھیر دیا۔ پہلے مفہوم میں ذم ہے، دوسرے میں مدح۔ یفترون کے معنی یہ ہیں یحرقون و یعذبون، جس طرح سونے کو آگ میں ڈال کر چانچا پر کھا جاتا ہے، اسی طرح ذوقوا فتنتکم هذا الذی کنتم به تستعجلون ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك مترفین كانوا قبل ذلك محسنین كانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون وبالاسحار يستغفرون وفي اموالهم حق للسائل والمحروم وفي الارض آیات للموقنین وفي انفسکم افلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون
ألا أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس من خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. آگ میں ڈالے جائیں گے. فتنہ بمعنی عذاب یا آگ میں جلنا. ہجوع کے معنی ہے رات کو سونا. ما یہجوں کے ماں تاکید کے لیے ہے. وہ رات کو کم سوتے تھے. مطلب یہ ہے ساری رات سو کر غفلت اور عیش و عشرت میں نہیں گزار دیتے تھے بلکہ رات کا کچھ حصہ اللہ کی یاد میں اور اس کی بارگاہ میں گڑگڑاتے ہوئے گزارتے تھے. جیسا کہ حدیث میں بھی قیام اللیل کی تاکید ہے. مثلا ایک حدیث میں فرمایا لوگوں کو کھانا کھلاؤ, صلہ رحمی کرو, سلام پھیلاؤ, رات کو اٹھ کر نماز پڑھو جب کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. وقت سحر قبول دعا کے بہترین اوقات میں سے ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور ندا دیتا ہے کہ کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ میں اس کی توبہ قبول کروں, کوئی بخش مانگنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں, کوئی سائل ہے کہ میں اس کے سوال کا پورا کر دوں, یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے. محروم سے مراد وہ ضرورت مند ہے جو سوال سے اجتناب کرتا ہے, چنانچہ مستحق ہونے کے باوجود لوگ اسے نہیں دیتے, یا وہ شخص ہے جس کا سب کچھ آفت ارضی و سماوی میں تباہ ہو جائے. یعنی بارش بھی آسمان سے ہوتی ہے جس سے تمہارا رزق پیدا ہوتا ہے, اور جنت دوزخ ثواب عتاب بھی آسمانوں میں ہے جن کا وعدہ کیا جاتا ہے. انوں میں ضمیر کا مرجع یہ وہ امور آیات ہیں جو مذکورہ ہوئے ہیں حال استفہام کے لیے, جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تنبیہ ہے کہ اس قصے کا تجھے علم نہیں ہے بلکہ ہم تجھے وحی کے ذریعے سے مطلع کر رہے ہیں. یہ اپنی جی میں کہا, ان سے خطاب کر کے نہیں کہا, یعنی سامنے رکھنے کے باوجود انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ ہی نہیں بڑھایا تو پوچھا. ڈر اس لیے محسوس کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھے یہ کھانا نہیں کھا رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آنے والے کسی خیر کی نیت سے نہیں بلکہ شر کی نیت سے آئے ہیں. فأقبلت امرأة في سرة فسقت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چہرے میں پر خوف کے آثار دیکھ کر فرشتوں نے کہا. سرت کے دوسرے معنی ہیں چیخ و پکار, یعنی چیختے ہوئے کہا, یعنی جس طرح ہم نے تجھے کہا ہے یہ ہم نے اپنی طرف سے نہیں کہا ہے بلکہ تیرے رب نے اسی طرح کہا ہے جس کی ہم تجھے اطلاع دے رہے ہیں, اس لیے اس پر تعجب کی ضرورت ہے نہ شک کرنے کی, اس لیے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ لا محالہ ہو کر رہتا ہے. قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك المسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين وما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ختم شان قصہ یعنی اس بشارت کے علاوہ تمہارا اور کیا کام اور مقصد ہے جس کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے. اس سے مراد قوم لوط ہیں جن کا سب سے بڑا جرم لواط تھا. برسائیں کا مطلب ہے ان کی کنگریوں سے انہیں رجم کر دیں. یہ کنگریاں خالص پتھر کی تھیں, نہ آسمانی اول تھے بلکہ مٹی کی بنی ہوئی تھی. مسومہ نام زد یا نشان زد ان کی مخصوص علامت تھی جن سے انہیں پہچان لیا جاتا تھا, اور یا وہ عذاب کے لیے مخصوص تھی. بات کہتے ہیں کہ جس کی کنگری سے جس کی موت
واقع ہونی تھی، اس پر اس کا نام لکھا ہوا نام لکھا ہوتا تھا۔ مفسرین جو شرک و ضلالت میں بڑے ہوئے اور فسق و فجور میں حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، یعنی عذاب آنے سے قبل ہم نے ان کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دے دیا تھا تاکہ وہ عذاب سے محفوظ رہیں، اور یہ اللہ کے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام کا گھر تھا، جس میں ان کی 2 بیٹیاں اور کچھ ان پر ایمان لانے والے تھے۔ کہتے ہیں یہ کل 13 آدمی تھے، ان میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی شامل نہیں تھی، بلکہ وہ اپنی قوم کے ساتھ عذاب سے ہلاک ہونے والوں میں سے تھی۔ اسلام کے معنی اطاعت و انقیاد، اللہ کے حکموں پر سر اطاعت خم کر دینے والا مسلم ہے۔ اس اعتبار سے ہر مومن مسلمان ہے، اس لیے پہلے ان کے لیے مومن کا لفظ استعمال کیا اور پھر انہی کے لیے مسلم کا لفظ بولا گیا ہے۔ اس سے استدلال کیا گیا ہے کہ ان کے مصداق میں کوئی فرق نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگ مومن اور مسلم کے درمیان کرتے ہیں۔ قرآن نے جو کہیں مومن اور کہیں مسلم کا لفظ استعمال کیا ہے تو وہ ان معنی کے اعتبار سے ہے جو عربی لغت کے رو سے ان کے درمیان ہے، اس لیے لغوی استعمال کے مقابلے میں حقیقت شرعیہ کا اعتبار زیادہ ضروری ہے، اور حقیقت شرعیہ کے اعتبار سے ان کے درمیان صرف وہی فرق ہے جو حدیث صاف وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركن وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون